رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور پرانی حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے واحد مکین میں یہاں پر ایک ہی شخص رہتا تھا، 70 سالہ بزرگ نواب صاحب۔ اپنے کمرے میں بیٹھے پرانی یادوں میں گم تھے کہ اچانک تیز ہوا کے جھونکے سے کھڑکی زور سے بجی۔ نواب صاحب جو تھے وہ چونک اٹھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی انہیں پکار رہا ہو۔ انہوں نے وہم سمجھ کر دھیان نہ دیا، مگر کچھ دیر بعد انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بوڑھے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس حویلی میں وہ بالکل تنہا رہتے تھے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ نواب صاحب نے ہمت جمع کی اور اپنی پرانی بندوق اٹھا لی۔ دھیمے قدموں سے وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے کے پیچھے خاموشی تھی۔ انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرا تھا، ہوا میں نمی تھی اور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز جو تھی وہ آ رہی تھی۔ نواب صاحب نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئے، مگر ان کا دل جو تھا وہ ابھی بھی بے چین تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اتنے میں انہیں اپنے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز جو ہے وہ محسوس ہوئی۔ ڈر کے مارے ان کی چینخ نکل گئی۔ انہوں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر فرش پر انہیں ایک چمکدار چیز نظر آئی۔ یہ ایک خنجر تھا جس پر خون کے تازہ قطرے ٹپک رہے تھے۔ نواب صاحب کا رنگ جو تھا وہ فک ہو گیا۔ یہ خنجر کہاں سے آ گیا اور اس کے اوپر یہ خون کس کا ہے؟ کیا کوئی حویلی میں چھپا ہوا ہے؟ ان کے ذہن میں خوفناک خیال آنے لگا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی فون اٹھانے لگے، انہیں دوبارہ قدموں کی چاپ جو تھی وہ سنائی دی۔ اس بار زیادہ قریب سے۔ وہ سمجھ گیا کہ خطرہ بالکل ان کے قریب ہے۔ نواب صاحب نے بندوق سنبھال لی اور اس طرف سے جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف دیکھنے لگے۔ آگے پھر یہ راز کیا تھا؟ یہ پردہ کیا تھا؟ کیا اس رات وہ زندہ بچیں گے یا نہیں؟ یہ سسپینس جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نواب صاحب نے بندوق کو سیدھا کیا اور اس طرف گھمایا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ان کا دل جو ہے وہ ڈر کے مارے سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے ایک دبلی پتلی پرچھائی نمودار ہوئی اور پھر ایک آواز آئی، دادا جان۔ نواب صاحب کے ہاتھ سے بندوق چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ یہ آواز سن کر حیران رہ گئے۔ یہ تو ان کے پوتے علی کی آواز تھی، مگر علی تو کئی سال پہلے بیرون ملک چلا گیا تھا اور اس سے رابطہ بھی کوئی نہیں ہوا تھا۔ پردے کے پیچھے سے علی اپنی بیوی کے ساتھ باہر آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی جو بکسا تھا وہ بھی اٹھا رکھا تھا۔ دادا جان، ہم آپ کو یہ سرپرائز دینا چاہتے تھے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے سوچا کہ آپ کو خاص تحفہ دیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ تو ڈر ہی جائیں گے۔ نواب صاحب نے حیرت سے پوچھا، وہ خنجر اور خون؟ علی نے بتایا، وہ خون نہیں ہے دادا جان، وہ تو ایک خاص قسم کا رنگ ہے جو میں نے خنجر کو چمکانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ خنجر ہمارے خاندان کی ایک پرانی یادگار ہے جو میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ نکالا تھا۔ نواب صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور بندوق کو نیچے پھینک دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوف کے نہیں بلکہ محبت کے آنسو تھے، اور یہ محبت کی داستان تھی۔ یہ ایک ایسی شام تھی جس کا اختتام جو تھا وہ خوف سے نہیں بلکہ خوشی کے آنسوؤں سے ہوا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔